سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان سلام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر قاسم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں 827 نیوز کا خوبصورت پروگرام سلام رمضان۔ میرے ساتھ آج اس خوبصورت پروگرام کے اندر موجود ہیں ملک عظیم کے نامور سراخان پروفیسر رانا محمد عرفان قصوری، عظیم مذہبی اسکالر نوجوان ابن اشرف حافظ وسیم حیدر اور سماجی کارکن محمد انتظار حسین۔ میں آپ سب لوگوں کو 827 نیوز کی پوری ٹیم اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، اللہ پاک کی ذات کا بے پایا کرم ہے کہ ایک دفعہ پھر اس کریم رب نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کو سمیٹنے کا موقع دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر لمحے اللہ پاک کی عنایات و برکات ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس بارش سے اپنے آپ کو بھگوتا ہے اور کون اس بارش کا پارٹ نہیں بنتا۔ اس سے قبل کہ ہم ملک پاکستان کی عظیم آواز سے خوبصورت نعت رسول مقبول سنیں، میں التماس کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر آنے والی ہماری ساری ویڈیوز کو دیکھیں۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں پروفیسر رانا محمد عرفان قصوری۔ انسان سینا انسان، انسان سی درندے آکے تسی بنایا سانو خدا دے بندے۔ انسان سینا انسان، انسان سی درندے آکے تسی بنایا سانو خدا دے بندے۔ مخلوق سی خوارے تیرے آن کولو پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے، بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولو پہلے۔
مخلوق سی خوارے تیرے آن کولوں پہلے بڑے اوکھے دن گزارے تیرے آن کولوں پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرفان منصوری صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ سب لوگوں کو 827 نیوز کا خوبصورت پروگرام سلام رمضان. اور عرفان منصوری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. تو مجھے شاعر کے ایک بہت خوبصورت شعر یاد آیا عرفان بھائی، حافظ صاحب اور انتظار بھائی، کہ لفظ بھی نام و نسبت رکھتے ہیں یہ جان رکھو. لفظ بھی نام و نسبت رکھتے ہیں یہ جان رکھو. مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو. لفظ بھی نام و نسبت رکھتے ہیں یہ جان رکھو. مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو. گر مدحت مقصود سراپا شہ والا کی ہو تو پاس مشکات سامنے قرآن رکھو. تو آئیے عظیم مذہبی اسکالر نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابن اشرف حافظ وسیم حیدر، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے اہل اسلامیات کی ڈگری مکمل کی. میں آپ سے ملتمس ہوں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حافظ صاحب کہ اسلامی اور سائنسی اعتبار سے روزے کے فوائد پر بات کریں پلیز. قاسم بھائی صاحب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے 827 چینل کے ذریعے سے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی آواز کو عوام تک پہنچا سکوں. آپ کا سوال ہے کہ اسلامی اور سائنسی اعتبار سے روزے کی اہمیت اور فوائد کیا ہیں. تو سب سے پہلے قاسم بھائی میں حوالہ پیش کرنا چاہوں گا کتاب الصوم صحیح البخاری شریف کا، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ گناہوں سے ڈھال ہے. اب آپ یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ڈھال کیا کام کرتی ہے. ڈھال آپ کو اس نقصان سے بچاتی ہے جو آپ کو کسی ایسے عمل کے نتیجے میں پہنچ رہا ہوتا ہے. آپ جب دیکھیں تلوار کے ساتھ ایک ڈھال ہوتی تھی، ڈھال آپ کو اس نقصان سے بچاتی تھی جو آپ کو دشمن کی طرف سے پہنچنے والا ہے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو گناہوں پر اکساتا ہے، لیکن روزہ دار گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اس طرح روزہ گناہوں سے ڈھال بن جاتا ہے. اور اسی حدیث پاک میں آگے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 فیصلے صادر فرماتا ہے. اس میں سب سے پہلا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ صادر فرماتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور دوسرا فیصلہ جو اللہ رب العزت فرماتا ہے، دوزخ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں. اور تیسرا فیصلہ جو اللہ رب العزت کرتا ہے، شیاطین کو پابندے سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی گناہوں پر اکسانے والے سارے عوامل اللہ پاک خارجی عوامل کو اس طرح بند کر دیتا ہے. اور اندرونی عوامل جو ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا عمل نفس ہے، انسان کا نفس. اس کی اصلاح کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح بندوبست کیا ہے کہ آپ سارا دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں اور گناہوں سے بچے رہیں، اور اسی طرح رات کو قیام کریں اور اللہ کا کلام سنیں. یہ سارے عوامل اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں کہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو سکے اور انسان گناہوں سے بچ جائے. یہ تو اسلامی حوالے سے روزے کی اہمیت اور فائدے تھے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے اور اپنا توشہ آخرت بنا کر اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں چلا جاتا ہے. اب آگے سائنسی اعتبار سے انسان کے اندر روزہ رکھنے سے یعنی بھوکا رہنے سے سیلف کنٹرول اور ول پاور میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں لوگ شراب نوشی، سگریٹ نوشی یا پان وغیرہ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن جب وہ روزہ رکھیں گے، یہ اس پہ تجربہ کیا گیا ہے، سائنسدانوں نے تجربہ کیا ہے، لوگوں نے تجربہ کیا ہے، ہمارے کئی جاننے والوں نے اس پہ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں کہ جب آپ اگر سگریٹ نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں، پان کھانے کی عادت ہے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ روزہ رکھیں. مسلسل روزے رکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی یہ عادت چھوٹ جائے گی اور آپ کی ول پاور میں اضافہ ہوگا. اور اس میں روزے کا اگلا جو سائنسی فائدہ ہے اس میں ویٹ لاس.
ویٹ لاس ہوتا ہے بھوکا رہنے سے، ہماری باڈی جو ہے وہ ہماری باڈی میں پہلے سے موجود فیٹنس کو استعمال کرتی ہے، فیٹ استعمال ہوتے ہیں، فیٹ استعمال ہونے کے بعد انسان کے جسم میں ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک اچھا خاصا وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریسٹور ٹیسٹ اپریسیشن، آپ دیکھیں کہ جو انسان سارا دن کھا پی رہا ہے، اگر وہ بھی افطاری کے وقت کھانے بیٹھ جائے، اور جو سارا دن کچھ نہیں کھا پی رہا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوکا ہے سارا دن سے، افطاری کے وقت جب وہ کھانا کھائے گا اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوگا۔ سائنسدانوں نے تجربہ کیا ہے، اس پہ بھی ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں کہ افطاری کے وقت آپ کی زبان پر ٹیسٹ کے جو خلیے ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے ٹیسٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگلا فائدہ بوسٹنگ آف امیونٹی، جیسا کہ آج کل کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے، کرونا کا دور ہے اور ہر شخص ڈر رہا ہے اور بیماری سے لڑنے کی قوت مدافعت انسانوں میں کم ہو گئی ہے اور امیونٹی نہیں رہی، روزہ رکھنے سے یہ بھی بات تجربے میں آئی ہے، روزہ رکھنے سے آپ کے جسم میں امیونٹی میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی قوت بڑھتی ہے، آپ کے اندر وہ مزاحمت پیدا ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی بیماری کو فیس کر سکیں، اس سے لڑ سکیں۔ روزے کے بے شمار سائنسی فوائد ہیں اور بات کرتے چلے جائیں تو یہ ختم ہونے میں نہیں آتی، اتنے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہمارے دین میں وہ چیزیں رکھی ہیں، وہ معاملات رکھے ہیں، وہ ترتیب رکھی ہے، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو ہم دینی اور دنیاوی فوائد سمیٹ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ آج کے ہمارے اس سلام رمضان کے خصوصی پروگرام کو اسپانسر کیا ہے بلیو ٹاؤن نے، بلیو ٹاؤن گروپ آف کمپنیز نے، اور میں آخری مہمان کی طرف جانے سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پوری امت مسلمہ کو کہ آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب نہ صرف اپنے بلکہ پرائے بھی اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ پاک چاہے تو کووڈ-19 کیا اس سے بھی بڑی کوئی وبا ہے تو ختم ہو سکتی ہے۔ تو آئیے جی، ہمارے آخری مہمان جو کہ کبھی گلف میں ہوتے ہیں کبھی پاکستان میں ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو اور ترقیوں سے نوازے۔ میری مراد سماجی کارکن ہیں، بڑی پر وقار شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، انتظار حسین صاحب۔ انتظار بھائی کیسے ہیں آپ؟ انتظار بھائی آپ کا رمضان المبارک کیسا گزرا؟ رمضان الحمدللہ بہت زبردست گزرا ہے رمضان۔ یہ تو گرمی کی شدت ہے اتنی زیادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت اچھے سے گزرا ہے رمضان۔ اس رمضان کے حوالے سے یہی میں کہوں گا کہ جو مستحق ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے، ان کا خیال کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب طریقے سے نبھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ 827 نیوز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھ لوں درود چھیڑوں میں بات مصطفیٰ کی، میں بات مصطفیٰ کی، پڑھ لوں